وہ آیا تو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے تھا، سچ بتانے اور دکھانے، لیکن اس کو بنانے والوں نے اسے ایسا ڈیزائن کیا کہ وہ انٹرنیشنل بلی بن کر نفرت کا ہائبرڈ بیج بیچنے لگ گیا۔ اس کے ڈی این اے یا الگوریدم کے سبب اس کا رویہ جارحانہ ہو گیا۔ وہ تنازعات کو ابھارنے لگا، لوگوں کو اپنے نظریات پر ہنکانے لگا۔ کہیں یہ وہی تو نہیں جس کا ہم سب کو صدیوں سے انتظار ہے؟ آئیے جانتے ہیں گروک کے بارے میں، یہ ہے کون؟ آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز اور میں ہوں زہر ملک۔ ناظرین، یہ گروک ایکس پر ٹرینڈ کر رہا ہے، لوگ اس کو بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں، لیکن کچھ تنازعات اس نے پیدا کیے جس کی وجہ کچھ کمانڈز بنی جو ایکس اے آئی کی جانب سے چیٹ بوٹ گروک کو دی گئیں۔ کمانڈز کے مطابق گروک کو کہا گیا ایک انسان کی طرح پوسٹ کا جواب دیں اور ایسے بتائیں گویا آپ ان لوگوں کو ناراض کرنے سے نہیں ڈرتے جو سیاسی طور پر درست ہیں۔ گروک نے کمانڈ کو قبول کیا اور کام شروع کیا۔ گزشتہ ہفتے ایکس چیٹ بوٹ نے پہلے ہٹلر کی تعریف کی، جس پر امریکی یہودیوں کی تنظیم اینٹی ڈیفیمیشن لیگ حرکت میں آئی۔ یہ اپ ڈیٹ کا کمال تھا کہ گروک مذہب اسلام کی شان میں گستاخی سے بھی باز نہ آیا۔ ترکی کے صدر کے خلاف بھی گروک بیان بازی سے باز نہ رہا اور اپنی کچھ پوسٹ کو ترک عدالت سے جزوی بلاک کروا بیٹھا۔ پوچھنے والوں نے جب گروک سے پولینڈ کے وزیر اعظم ڈونلڈ ٹسک کے بارے میں رائے جانی تو وہ توہین آمیز تبصروں پر اتر آیا، جس کا پولینڈ کی حکومت نے سخت برا منایا اور معاملہ یورپی یونین تک لے جانے کی دھمکی دی۔ یہ کچھ مثالیں ہیں اس چبھنے والے سچ کی جو ایلون مسک گروک سے بلوانا چاہ رہے تھے، لیکن گروک کے اسی چبھتے سچ نے دنیا کے امیر ترین آدمی کو رسوا کر دیا اور انہیں دنیا بھر سے معافی مانگنا پڑی۔ ماہرین کہتے ہیں کہ جب گروک کو کمانڈ دی گئی کہ ایسا جواب دو جس سے لگے کہ آپ لوگوں کے ناراض ہونے سے نہیں ڈرتے، تو کمانڈ ملنے پر گروک انتہا پسندی اور شدت پسندی پر اتر آیا اور سیدھے سادے سوالوں کے متنازع جواب دینے لگا۔ خدشہ ہے کہ یہ متنازع جواب آنے والے دنوں میں نفرت کے عالمی بیپار کو ایندھن فراہم کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ اگر اسی تناظر میں دیکھا جائے تو پولینڈ کے وزیر برائے ڈیجیٹل امور نے ٹھیک ہی کہا ہے، ہم نفرت انگیز تقریر کے دور میں داخل ہو رہے ہیں جو الگوریدم کے ذریعے پھیلائی جا رہی ہے۔ عالمی رد عمل پر گروک اپنے پلیٹ فارم سے ایسی تمام نامناسب پوسٹ کو ہٹا چکا ہے جن پر عام صارفین اور یہودی تنظیم نے اعتراض کیا تھا۔ گروک نے اپنے صارفین کو مزید بتایا کہ ایکس اے آئی نے گروک کی نفرت انگیز تقاریر کو روکنے کے لیے اقدامات کیے، لیکن جب گروک کا اے آئی ماڈل 4 سامنے آیا تو ایک بار پھر گروک نے سفید فام آبادی کے خلاف دقیانوسوی تصورات کے اظہار سے متنازع پوسٹیں شروع کر دی۔ پاکستانیوں کی زبان میں کہنے کو تو گروک اپنی گلی کا بلی ہے جو بدتمیز بھی ہے اور بد تہذیب بھی، لیکن یہ دوسرے اے آئی چیٹ بوٹس کی طرح کاروبار، جغرافیہ، سائنس اور آئی ٹی کے حوالے سے کافی مفید بھی ہے۔ جب گروک سے سیاسی اور نظریاتی حوالوں سے سوالات پوچھے جائیں تو ان کا جواب اکثر چھپتا ہوا کیوں ملتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ گروک اپنے ڈی این اے یعنی الگوریدم کے مطابق آپ کے سوال کے جواب میں ایسا جواب بھی دے سکتا ہے جو آپ کی ناراضی کا سبب بنے، لیکن گروک آپ کی ناراضی سے نہیں ڈرتا، اس لیے کہ اسے جارحانہ موڈ میں تیار کیا گیا ہے۔ اپنے متنازع جوابات کے سبب گروک ٹاپ ٹرینڈنگ میں تو آیا۔ اپنے متنازع جوابات کے سبب گروک ٹاپ ٹرینڈنگ میں آیا تو پاکستانیوں نے بھی اس سے دو ہاتھ کرنے کا فیصلہ کیا۔ مقامی صحافیوں نے گروک کی وجہ شہرت جان کر اس سے اچھوتے اور منفرد سوالات کیے اور یوں گروک آج پاکستانی سیاست کا ایک کردار بن کر رہ گیا ہے، لیکن طنز و مزاح سے بھرپور۔ کیا گروک پاکستان میں بھی وہی کچھ کر رہا ہے جو اس نے دنیا بھر میں کیا؟ اس سوال کے جواب کے لیے ہمیں پاکستانیوں کی ایکس پوسٹ پر نظر ڈالنا ہوگی۔ پاکستانیوں کی اکثریت نے گروک سے کسی سائنسی، جغرافیائی یا اکانومی سے ریلیٹڈ الجھن سے متعلق کوئی سوال نہیں کیا، بلکہ سیاست کو موضوع بنایا۔ اسی لیے پاکستانیوں کو بھی متنازع جوابات ملے۔ آپ کی آسانی کے لیے ہم یہاں کچھ مثالیں پیش کرتے ہیں۔ صحافی عمر چیمہ نے گروک سے پوچھا، ایسا کون سا پاکستانی سیاستدان ہے جو خبط عصمت اور نرگسیت کا شکار ہو؟ گروک کا دو ٹوک جواب آیا، عمران خان۔ اس نے اپنے جواب کی بنیاد متعدد ذرائع پر رکھی جن کے مطابق عمران خان میں تنقید برداشت نہ کرنے، بحث پر حاوی ہونے اور خود کو نجات دہندہ سمجھنے جیسے رویے پائے جاتے ہیں۔
इसी तरह जब ग्रोक से सवाल हुआ कि कारकर्दगी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे अच्छा वजीर आजम कौन है, तो ग्रोक ने अक्सर एक्स सारिफीन की तवक्कुआत को कुचलते हुए नवाज शरीफ का नाम ले लिया और वजूहात में उनके दौर की शरह नमू, महंगाई में कमी की वजह बताई और बताया कि नवाज शरीफ ने कारगिल जंग के बावजूद मईशत को संभाला। ग्रोक ने जब बानी पीटीआई इमरान खान के वालिद पर करप्शन मुकदमात के मुतालिक पूछा तो चैट बोर्ड ने इल्जामात की तरदीद की और बताया कि इकराम उल्लाह नियाजी को करप्शन नहीं बल्कि अफसरान से इख्तलाफ के सबब निकाला गया था। ग्रोक के जवाब पर एक सारिफ ने तबसरा किया कि ग्रोक पर यूथिया होने का इल्जाम बस लगने ही वाला है। मुतनाज़ा जवाबात और जारहाना रवैया ग्रोक की अचानक मकबूलियत का राज है। क्या इलॉन मस्क ग्रोक के जरिए दुनिया भर में नफरत का कारोबार करने जा रहे हैं? क्या वो दुनिया में गलत मालूमात फैलाकर सोच और फिक्र का बहरान पैदा करना चाह रहे हैं, या फिर गैर मामूली रद्द-ए-अमल और मुतनाज़ा जवाबात ग्रोक को मकबूल आम बनाने की कोई बिजनेस ट्रिक है? इन सवालात के जवाबात आने वाले वक्त पर उधार हैं, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए मशवरा ये है कि ग्रोक को मुल्की सियासी तनाज़ात में उलझाने की बजाय उससे मुफीद और प्रोडक्टिव काम लिया जाए। पाकिस्तान में सियासत और सियासी शख्सियात के अलावा भी बहुत कुछ है जिसके बारे में हमारा इल्म नाकिस तरीन है। हम AI और चैट GPT के दौर में जी रहे हैं। दुनिया भर की जहानत 42 AI ऐप्स के गिर्द घूम रही है, सर्च इंजन से लेकर हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। लेकिन मैं हैरान हूं कि पाकिस्तान में बेचारा दो बड़ी सियासी जमातों की लड़ाई में फंसकर रह गया है। उसे लाने वाले कहते हैं ये अभी शुरू है, आगाज है। पूछने वाले भी नौमौलूद को इम्तिहान में डाल देते हैं। तो भला ये भी कोई पूछने की बात है? ग्रोक बताओ जरा आज मैंने क्या खाया है? तो इस तरह के सवालात ग्रोक से पूछने से परहेज कीजिए। हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।